الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افضل ہونے، برتر ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ امت بحیثیت امت کے تمام امتوں میں افضل ہے. اسی طرح مؤمن اور مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے تمام انسانیت میں سب سے زیادہ اشرف ہے. اس امت کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس امت کو جو نبی عطا ہوئے وہ سب سے افضل نبی عطا ہوئے. جو نبی آخر الزماں ہونے کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کے سردار اور تمام نبیوں سے افضل ہیں. اسی طرح آپ کی امت بھی تمام قوموں اور تمام امتوں سے افضل اور برتر ہے. جس طرح نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کی خبر تمام گزشتہ انبیاء کو دے دی گئی تھی، اسی طرح آپ کی امت یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام انبیاء کی امت سے برتر اور بلند ہے. اس کی بھی خبر تمام انبیاء کو دے دی گئی تھی. اب یہاں اللہ نے خیر امہ کہا کہ تم بہترین امت ہو. یہ لقب آخر اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں دیا، کیوں بہترین امت کہا؟ تو اس کی علت اللہ نے خود یہاں آیت میں بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف، تم صرف نیکی کرتے ہی نہیں ہو بلکہ اور لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دیتے ہو. یعنی تنہا نیکی کرنا یہ خوبی کی بات نہیں ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی تم بھلائی کی اور نیکی کی تلقین کرتے ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم محض تنہا اپنے آپ کو برائیوں سے روک لینے پر اس کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ خود برائیوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ تم اور لوگوں کو بھی برے کاموں سے منع کرتے ہو. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ تمہارے بہترین امت ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب آپ سمجھیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس میں جو لوگ زبان سے برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں وہ بھی داخل ہیں. اسی طرح جو قلم سے
بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور لکھتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔ جو لوگ آپ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس کو لکھ لو۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرات صحابہ نے قرآن کو لکھا اور خود اللہ کے نبی نے لکھوایا، کبھی تو چمڑے پر، کبھی ہڈی پر، کبھی کسی اور چیز پہ، کبھی پتھروں پر۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لکھ لینے کے بعد اللہ کے نبی کو دکھلاتے بھی تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین لکھ کر بھی پھیلا ہے۔ اسی طرح آپ جو کچھ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ زبان سے ارشاد فرماتے، جس کو ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام اپنے عمل کو آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے اور اس کو اپناتے۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو جو کچھ کرتا دیکھتے اس کو اپناتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی لکھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، وہ بھی اس فضیلت کے اندر داخل ہے۔ کوئی زبان سے کر رہا ہے، کوئی کردار سے کر رہا ہے، تو وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ بہرحال جس کو جتنی قدرت ہو اور جتنی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بہتر ہونے کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکیوں کی اشاعت، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کے روکنے کا اتنا ہی مکلف ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے امت محمدیہ کے افضل ہونے کی یہی وجہ بیان فرمائی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ امر بالمعروف یعنی بھلی باتوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا، اس کو درجہ بدرجہ بیان کیا۔ یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ نے ترتیب الٹی کیوں کی کہ پہلے امر بالمعروف کا تذکرہ فرمایا کہ امت محمدیہ افضل اس لیے ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر برائیوں سے روکتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ذکر کیا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پر تو ایمان دیگر امتیں بھی لائی تھیں۔ بہرحال جس نبی نے بھی امت کو دعوت دی تھی، ایمان کی دعوت دی تھی، تو ایمان میں تو تمام امتیں جنہوں نے بھی ایمان کو قبول کیا وہ شامل ہیں، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بھلائیوں کے پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے، جبکہ دیگر قومیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ایمان لائی تھیں۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان دو جملوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ بغیر ایمان کے، بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کیے، نہ تو اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول ہے اور نہ کسی برائی سے روکنے کا کوئی ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں برادران وطن چاہے جتنا اپنے آپ کو یہ دعویٰ کریں کہ ہم غریبوں میں اتنا خرچ کریں گے یا کرتے ہیں، یا ہم شراب سے روکتے ہیں، وہ صرف روکنا دنیاوی اعتبار سے ہوگا، اخروی اعتبار سے اس کا کوئی منافع نہیں، اس لیے کہ ایمان سے خالی ہے۔ اور ایک صاحب ایمان ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کسی کو شراب کے نشے سے روکتا ہے، کسی کو زنا سے روکتا ہے، اور کسی کو بھلی بات کا حکم دیتا ہے،
تو یہ دنیا کے اعتبار سے تو فائدہ مند ہوگا ہی، آخرت کے اعتبار سے بھی نفع کا سودا ہوگا۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایمان تو معتبر ہے ہی، ایمان کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اس آیت کے کہ اگر اہل کتاب جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، اگر وہ بہترین امت بننا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بھلی باتوں کا حکم کرنا شروع کر دیں، برائیوں سے روکنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ کو بھی بہترین امت بنا دے گا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ نے فرمایا تو وہ لوگ بھی بہتر ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا افسوس ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ صاحب ایمان بنے اور باقی زیادہ تر لوگ اپنے عناد اور تکبر کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے رہے۔ یہاں آیت کے آخر حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حال کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، یعنی تمہارے وجود میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم خالی اپنا نفع نہیں سوچو گے بلکہ دنیا والوں کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں وجود میں لائے ہیں۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے تم بہترین امت ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، جس کو بھی اللہ نے کتاب دی، آسمانی کتاب دی، نبی عطا فرمائے، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوگا، یعنی ایمان لانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی شریعت پر کہیں بہتر ہوگا۔ ان میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ تو مؤمن ہوئے، مگر ان کی یعنی یہود و نصارہ کی اکثریت نافرمان ہے۔ سبحان اللہ۔